الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی کے سوال کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ ہم لوگ امریکہ میں رہتے ہیں اور امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کے پاس عام طور پہ سرمایہ نہیں ہوتا کہ جس سے وہ کاروبار شروع کر سکیں، جس سے وہ گھر بنا سکیں۔ تو اس صورتحال میں کیا وہ سود پہ قرضہ لے سکتے ہیں؟ اور کوشش یہ کی جائے گی کہ قرضہ لینے کے بعد جلدی سے قرضہ اتارا جائے تاکہ سود سے جلدی جان چھڑائی جائے۔ تو گزارش یہ ہے کہ قرض لینا سود پہ یہ درست نہیں ہے، اور شریعت نے سود سے سختی سے روکا ہے، اسے کبیرہ گناہ قرار دیا ہے، ایسا گناہ جس کی پاداش میں گناہ کرنے والے کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کہ سود لینے والے جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے سود لینے والوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ اگر سود لینے سے باز نہیں آتے تو گویا یہ اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سے اعلان جنگ کے نتائج کیا ہوں گے، کون جیتے گا اور شکست کس کا مقدر ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ اگر قرضہ سود پہ لیا جائے تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اس میں بظاہر آپ کو فوائد نظر آئیں گے، حقیقت میں اس کے فوائد نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کہ اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرتے ہیں، مٹاتے ہیں اور صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا کہ اگر ہم سود پہ قرضہ لیں گے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اس لیے آپ مسلمان ملک میں رہتے ہوں یا کافر ملک میں، سود سے مکمل طور پہ گریز کیا جائے، اجتناب کیا جائے۔ سود کے لیے گنجائش صرف اسی آدمی کو مل سکتی ہے جو مرنے والا ہو، جس کی جان نکل رہی ہو، تو اس کے بارے میں یہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے کہ وہ اس قدر قرضہ سود پہ لے لے جس سے اس کی جان ایک دفعہ بچ جائے۔ جیسے شریعت نے جان بچانے کے لیے خنزیر اور سور کا گوشت کھانے کی بھی اجازت دی ہے، لیکن یہ اجازت بھی محدود ہے، یعنی کہ ایک دفعہ اتنا خنزیر کا گوشت کھایا جا سکتا ہے کہ جان بچ جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو معمول بنا لیا جائے یا خنزیر اگر پکڑا جائے تو پورے کا پورا ختم کر دیا جائے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ لیکن جب جان محفوظ ہے اور ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے تو ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ مسلمان ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کے پاس بھی عام طور پہ سرمایہ نہیں ہوتا۔ پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں رہنے والے مسلمان عام طور پہ غریب لوگ ہیں، ان کے پاس بھی سرمایہ نہیں ہے کہ جس سے وہ کاروبار شروع کر سکیں اور جس سے وہ مکان بنا سکیں۔ چند ایک لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی شریعت جیسا کہ مسلمان ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ہے، ایسے ہی کافر ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ البتہ کافر ممالک میں رہنے والے مسلمانوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے تعاون کریں اور ایک دوسرے کو قرضہ دے دیا کریں تاکہ مسلمان اپنے مسائل بھی حل کر سکیں اور اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی سے بھی بچ جائیں۔ واللہ تعالی اعلم۔